الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. محترمہ مائیں بہنیں، یہاں بیٹھنے والے بھائی لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوئی مخلوق نہیں تھی تو صرف اللہ ہی تھے اور کچھ تھا نہیں، نہ آسمان نہ زمین، کوئی ستارے سیارے، نہ انسان نہ جنات نہ فرشتے، کوئی نہیں تھا. حدیث قدسی کہ انا کنزن مخفیًا، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. احببت ان اعرف، تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو بنایا. اللہ رب العزت نے مخلوق کو بنایا تو اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب مخلوق ہے. آسمان بھی، زمین بھی، آسمان پہ رہنے والے فرشتے بھی، اور جتنا جو کچھ نظر آتا ہے نہیں نظر آتا سب کے سب مخلوق ہے. تو اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے میں نے مخلوق کو بنایا. ورنہ وہ اول الاولین ذات ہمیشہ سے ہے، وراء الورا ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. جب کسی کو بنایا ہی نہیں تھا اور اللہ رب العزت اکیلے تھے، اور ایک اور وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت اکیلے ہی ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا. اس کو بھی قرآن کریم اس کی بھی منظر کشی کرتا ہے کہ جب قیامت آ جانے کے بعد، سب کچھ ختم کر دینے کے بعد، اللہ رب العزت اکیلے ہی ہوں گے اور آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے. پن کوئی ہوگا ہی نہیں جواب دینے والا، نہ آسمان نہ زمین نہ سورج چاند ستارے نہ فرشتے، کوئی نہیں ہوگا. پھر اللہ رب العزت خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ ایک طاقتور بادشاہ کی بادشاہت ہے. اللہ رب العزت وہ بادشاہ ہیں کہ ان کو بادشاہ ہونے کے لیے رعایا کی، پرجا کی اور مملوک کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے اندر بادشاہ ہو تو بادشاہ کو پرجا کی ضرورت پڑتی ہے. بادشاہ جنگل میں چلا جائے تو پھر وہ بادشاہ نہیں رہتا کہ بھئی جنگل میں اب تو تمہاری رعایا نہیں ہے، تو یہاں پر اب تم عام آدمی ہو. کوئی کٹیا میں گیا، میں بادشاہ ہوں. ارے بادشاہ ہوگا تیرے گھر کا، یہاں ہماری جھوپڑی میں آیا ہے، مہمان بن کے کچھ کھانا ہے تو کھا لے، ورنہ نکل لے یہاں سے. تو اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے لیے ساری مخلوق کو بنایا ہے، اور اللہ پاک نے جس چیز کو بھی بنایا ہے اس کو ختم ہونا ہے، کیونکہ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جی کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مزہ، موت کا مزہ چکھنا ہے. موت آنی ہے ایسا قرآن کریم نہیں کہہ رہا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. موت جیسے ذائقہ ہوتا ہے تو ذائقہ، خوش ذائقہ بھی ہوتا ہے اور برا ذائقہ بھی ہوتا ہے. اچھا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور برا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. کوئی بریانی اچھی بنی تھی تو رات اچھی تھی، صبح بگڑ گئی تو وہی بریانی کا ٹیسٹ بگڑ گیا. رات بہت اچھی تھی، بولے اتر گئی، خراب ہو گئی، تو اب اس کا ٹیسٹ بگڑ گیا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کئی مرتبہ اللہ پاک نے کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہے. تو موت کوئی ایسی چکھنے کی چیز ہے، اور موت کے متعلق احادیث مبارکہ میں اچھی موت کے اور بری موت کے دونوں کے تذکرے ہیں کہ اچھی موت کس کو آتی ہے، بری موت کس کو آتی ہے. موت کا فرشتہ خوشخبری لے کے کس کے پاس آئے گا، موت کا فرشتہ ڈانٹ اور ڈرنے کی چیز لے کر کس کے پاس آئے گا، نرمی والی اور آسانی والی موت کس کے لیے آئے گی، اور سختی والی موت کس کے لیے آئے گی. ایک مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ رب العزت آپ
गुनहगार बंदे की रूह के खींचने के लिए फरिश्ता मुतय्यन है, उसको कौन सी शक्ल में भेजते हैं? खलीलुल्लाह हजरत मोहम्मद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद तमाम अंबिया में सबसे बड़ा मकाम हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम है। तमाम नबियों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का मकाम है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह का है। वो इतने बड़े नबी हैं कि वो खलील हैं अल्लाह तबारक व तआला के। जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को जो आग में नहीं डरे, इतनी बड़ी आग के जिसके करीब कोई ना जा सके, उनको अंदर डालने के लिए मसले आए। देखो मुझे एक वाकया याद आया कि इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला जा रहा था तो डालने का तरीका भी शैतान ने आके सुझाया कि उनको कोई चीज के अपने जैसे गिलोल कहते हैं तो उर्दू जबान में उसको मिंजनीक कहते हैं, तो उसके अंदर रख कर उनको फेंका जाए तो फिर वो दूर से उड़कर फिर आग में गिर जाएंगे। वो बड़ी गिलोल जैसी होती है, उसको रस्सी से बांधकर खींचा जाता है, फिर रस्सी काट दो तो फिर वो दूर जो भी चीज उसमें रखी है वो उड़ाकर उसमें ले जाएगी। तो इस तरह उनको वहां पर बांध कर खींच के छोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जा नहीं रहे, वो रस्सी छूट नहीं रही है। तो चूंकि ये तरीका भी उनके आग में डालने का शैतान ने ही बताया था, तो फिर जो मुतवज्जे होने वाले जो लोग काहिन थे या जो भी थे, उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो अंदर ये रस्सी छूटती नहीं है और डाले ही नहीं जा रहे हैं, किसी चीज को फेंका जाता है तो फेंके नहीं जा रहे हैं, क्या करें? तो शैतान ने उनको फिर तरीका सुझाया। क्या तरीका सुझाया बताऊं? माएं बहनें ध्यान से सुने। तरीका ये सुझाया कि चंद औरतों को बेपर्दा या सर खुला रखकर वहां पर लाओ। जैसी चंद औरतों को बेपर्दा सरों को खुला रखकर वहां पर लाया गया तो वो रस्सी भी चल गई और इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में चले गए। तो पूछा कि अब तक नहीं होता था ये औरतों के यहाँ आने से? तो यूं कहा कि उस रस्सी को फरिश्ते पकड़े हुए थे और फरिश्तों के पकड़े हुए की बुनियाद पर वो रस्सी से खींच के डाले नहीं जा रहे थे। और जिस घर के अंदर औरतें बेपर्दा होती है तो वहां पर फरिश्ते फिर नहीं आते, तो चूंकि बेपर्दा औरतें आई, फरिश्ते चले गए, तो अब ये रस्सी से फेंका जाना मुमकिन हो गया। एक और हदीस पाक से दलील देता हूं, माएं बहनें सुने ध्यान से, क्योंकि हम दुनिया में कुछ काम करने के लिए आए हैं। क्या काम है वो भी बता दूंगा। अम्मी जान खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में ये बात आई कि जब हजरत जिब्राइल अमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आते हैं तो वही की अलग अलग कैफियत हैं। तो वो कैफियतों में एक कैफियत ये है, उन कैफियत में से एक कैफियत ये है कि फरिश्ता इंसानी शक्ल में आकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम सुनाए। तो जिस वक्त जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जब इंसानी शक्ल में आते थे तो एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनकी शक्ल के अंदर आते थे। अम्मी जान खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के दिल में बात आई कि कहीं ये हजरत दहिया कल्बी आते हैं या हजरत जिब्राइल आते हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई फरिश्ते का कहा जाता है और सहाबी आते हों। तो मालूम करने के लिए उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अमीन दहिया कल्बी की शक्ल में आए हुए थे और अचानक चले गए। जैसे कि कोई आदमी जब जाता है तो भाई चलो हम चलते हैं, सलाम अलैकुम वगैरह जो भी रुखसती का सलाम या रुखसती की बात होती है फिर जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही मामूल उनका भी रहा होगा, लेकिन उस मौके पे अचानक चले गए। फिर जब दोबारा जब आना हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि जिब्राइल इससे पहले तुम आए थे तो इस तरह अचानक चले गए और हमको तुमने कुछ बोला बताया नहीं, जिस आमतन जाने का तरीका था वो इख्तियार नहीं किया। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर से दुपट्टा सरक गया था, और जिस घर में सर पर दुपट्टा ना हो, औरतें खुले सर हों, उन घरों में हम नहीं जाते। लिहाजा जैसी सर से दुपट्टा सरका तो मैं फिर यहाँ से चला गया। और अम्मी जान खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैंने ये जांचने के लिए कि आया वो फरिश्ते हैं या सहाबी हैं, कि अगर इंसान होंगे तो नहीं जाएंगे और फरिश्ते होंगे तो चले जाएंगे, क्योंकि मैंने भी आपसे ये सुना है कि जिस घर में बेपर्दा औरत होती है उस घर में फरिश्ते नहीं रहते। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह तो वो हैं कि आग में डाले गए और डरे नहीं थे,
بچے کی قربانی اللہ پاک نے مانگی ہے اور ہاتھ پیر کانپے نہیں اور جذبات بیچ میں آئے نہیں، بیوی کو چھوڑ کے آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو جذبات بیچ میں آئے نہیں۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ کے جنگل میں ایک مرتبہ جا رہے ہیں اور ایک بکری ایک آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی آواز سنی، بے چین ہو گئے اور پھر اس کے پاس جا کر کہ بھائی تو نے یہ جو اللہ کا نام لیا تھا، اللہ کی تعریف کی تھی، ذرا مجھے پھر سے بھی سنا۔ اس نے کہا کہ میں ایسے ہی تھوڑی سناؤں گا، وہ سارا ایک واقعہ تھا، اس کے تحت کا ایک ٹکڑا ہے، کیسے ہی تھوڑی سناؤں گا، کچھ مجھے دے بدلے میں، کہ کیا دوں، یہ میری بکریاں ہیں، یہ ساری میں دے دیتا ہوں، مجھے اللہ کا نام اور وہ جو تُو نے اللہ کی تعریف کی تھی، سبحان الملک القدوس جو تو نے کہا تھا، مجھے وہ سنا دے، یہ ساری میری بکریاں لے لے۔ محبت جب ہوتی ہے تو جتنا آدمی اس کو سنتا ہے، جتنا اس کے قریب جاتا ہے، محبت اور بڑھتی ہے، محبت کی آگ اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن محبت بھی حقیقی ہونی چاہیے، ناجائز محبت نہیں ہونی چاہیے اور گناہ والی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے، رسول اللہ سے، شریعت سے، قرآن سے، سنتوں سے، عبادات سے محبت ہونی چاہیے اور یہ محبت ممدوح ہے اور یہ محبت قابل تعریف ہے اور یہی محبت چاہی جا رہی ہے۔ اور تڑپ گئے اور محبت بڑھ گئی، دوبارہ پھر سے سنا دے کہ اب تو تیرے پاس دینے کے لیے کوئی بکریاں بھی نہیں، اب کیا دے گا تم؟ دوبارہ سناؤں گا، اب کیا دے گا اجرت میں؟ اب تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ تیرے پاس بکریاں ہیں، اس کے پالنے کے لیے کوئی چرواہے کی تو ضرورت پڑے گی، زندگی بھر غلامی کروں گا تیرے بکریوں کی، میں چرواہا بن کے رہوں گا، میں کوئی اجرت ان سے نہیں لوں گا۔ اللہ کا نام پھر سے سنا دے، اللہ کے نام پر بری زندگی کی غلامی دینے کو تیار ہے۔ وہ تو اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ سب کہتے تھے تم خلیل اللہ کہتے ہو، تم اپنا دوست کہتے ہو، امتحان تو امتحان میں یوں پاس ہوئے کہ وہ جو آیا تھا وہ فرشتہ تھا اور یوں کر کے امتحان میں وہاں بھی پاس ہوئے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ وہ خلیل اللہ ہیں، انہوں نے اللہ سے پوچھا ہے کہ فرشتہ جو روح نکالنے آتا ہے، گنہگار کی روح نکالنے آتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا کیا چہرہ مورا ہوتا ہے، اس کی شکل و شباہت کیا ہوتی ہے۔ ارے ایئرپورٹ پر لینے والے آتے ہیں، لینے والوں سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کہاں لے جائیں گے، پھول لے کر آئیں کہ ہتھکڑی لے کر آئیں۔ مہمان مجھے لینے آئے ہیں یا پولیس لینے آئی ہے، لباس سے، ان کے ہاتھوں کی چیزوں سے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بوکے لے کر آئے ہیں یا یہ ہتھکڑی لے کر آئے ہیں، میرے لیے سمجھ میں آ جاتا ہے فوراً۔ اور مجھے کہاں لے جائیں گے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مائیں بہنیں دھیان سے سنیں، اللہ رب العزت نے کہا کہ ہمارے ابراہیم تم دیکھ کر برداشت نہیں کر سکو گے، یا اللہ پاک میں دیکھنا چاہتا ہوں، برداشت کر لوں گا۔ تو کہا کہ کسی دوسری طرف نگاہ کرو۔ انہوں نے دوسری طرف نگاہ کی اور وہ فرشتہ آ گیا جو گنہگاروں کی روح نکالتا ہے، وہ اپنی ساری کیفیت کے ساتھ آ گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب چہرے کو پھیرا اور جب اس کی شکل و شباہت دیکھی، اس کی قد قامت کو دیکھا، منہ سے آگ نکلتی ہوئی دیکھی، بڑے لمبے بال دیکھے، کالا چہرہ دیکھا، ڈراؤنی شکل دیکھی۔ ابراہیم خلیل اللہ نبی وہ ہوتا ہے جو باہمت ہوتا ہے، بزدلی اور ڈرپوک پن تو یہ ایک قسم کی بیڈ ہیبٹ ہے اور گندی عادت ہے اور یہ ایک قسم کا نقص ہے، اور نبی بھی ایسی بری صفات سے پاک ہوتا ہے۔ لہذا نبی تو بہادر ہوتا ہے، نبی ڈرپوک کبھی نہیں ہوتا، نبی ڈرتا نہیں ہے، لیکن وہ بھی یہ چہرہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نیک بندے کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ کون سے روپ میں آتا ہے نا؟ پولیس والا انسان ہی تو ہوتا ہے نا، کبھی وردی میں آتا ہے، کبھی بغیر وردی میں آتا ہے۔ اس کے بھتیجے کو لینے آئے گا، اس کے بیٹے کو لینے آئے گا ایئرپورٹ پر، تو وہ والی شکل میں تو نہیں آئے گا نا، اس کا چہرہ پیار سے کھلتا ہوگا اور وہ اپنے بچے کی، اپنے بھتیجے کی وہ انتظار میں ہوگا، اب یہ آدمی کے بعد، اب یہ شخص کے بعد، اب اس کے بعد میرا بیٹا آئے گا، میں اس کو دیکھوں گا، آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، میرا جی خوش ہو جائے گا، میرے دل کو سکون ہوگا۔ وہ کیسا، اس کے چہرے پہ کیسی شادمانی ہوتی ہے، کیسی آرزو اور امنگ اور تمنا ہوتی ہے۔ لیکن وہی پولیس والا جب کسی مجرم کو پکڑنے آتا ہے تو اس کے چہرے پہ کیسی سختی ہوتی ہے، جلدی سے آتا کیوں نہیں ہے، کون ہے، یہی ہے، وہی ہے، کوئی ہے، برابر، ہاں یہ چہرہ وہ چہرہ، ہاں ملتا ہے نہیں ملتا، شخص تو وہی ہوتا ہے، لیکن دونوں کے موقع پر اس کے لباس اور اس کے ایٹیٹیوڈ میں فرق ہوتا ہے۔ جب نیک بندے کی روح کے نکالنے والا فرشتہ جو شکل و شباہت لے کر آیا اور جب آپ نے دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے
کہ خوشبوئیں آ رہی ہے، حسین و جمیل چہرہ، نور ٹپک رہا ہے، اور بہت ہی زیادہ خوبصورتی اور حسن و جمال ہے۔ اب کیا فرمایا ابراہیم خلیل اللہ نے، وہ ہم سب کے لیے سننے کے لیے، میں نے کہا نا کہ موت چکھنے کی چیز ہے نا۔ فرما رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کہ گنہگار آدمی کے لیے، گنہگار اللہ کی نافرمانی کرنے والے مرد یا عورت کے لیے مرنے کے بعد کوئی سزا نہ ہو، خالی یہ فرشتے کو دیکھ لے اس کے بعد کوئی سزا نہ ہو تو بھی یہ خطرناک قسم کی سزا ہے کہ یہ سزا اتنی بڑی ہے کہ اس کو بھول نہیں سکتا آدمی۔ یہ اتنی خطرناک سزا ہے، اتنا خطرناک چہرے کے ساتھ وہ فرشتہ اتنے ڈراؤنے چہرے کے ساتھ آنے والا ہے۔ جیسے آدمی کبھی ڈر جاتا ہے تو کئی دنوں کا بخار آ جاتا ہے نا، کئی دنوں تک بخار آ جاتا ہے، اندھیرے میں نہیں جاتا ہے، اکیلا نہیں رہتا ہے، تو جب عارضی طور پہ ڈرتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ فرشتے کو دیکھ لے گا، اس کے بعد کوئی عذاب نہیں ہوگا تو بھی اس کے اندر ایسا ڈر بیٹھ جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو عذاب میں پائے گا۔ اور اگر نیک بندے کو کوئی خوشخبری اس کے بعد نبی ملی اور اس نے یہ حسین و جمیل چہرے کو دیکھ لیا تو اس کے بعد اس کو کوئی نعمت نہیں بھی ملے گی تو بھی وہ خوش رہے گا کہ یہ اتنا حسن و جمال کے ساتھ اس کو لینے آیا ہوا ہے۔ موت کی کڑواہٹ ہے، موت کا اتنا ایک مزہ ہے جو مرنے کے کئی سالوں کے بعد تک رہتا ہے۔ تو میں نے یہی کہا کہ اللہ پاک نے کہا کہ موت کو چکھنا ہے، موت کا مزہ ہے، اور مزہ دو قسم کا ہوتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی ہے نا۔ جیسے کہ بو کے معنی، بو فارسی لفظ ہے، بو کے معنی ہوا کے ہوتے ہیں، تو بو کے آگے لگتا ہے خوش، تو خوش بو اچھی والی، بد بو بری والی ہے نا، ہوائی ہے وہ لیکن اچھی ہوا، کہیں سے خوشبو آ رہی ہے نا، دکھتی نہیں ہے، ہوا کے ساتھ آتی ہے نا، تو بو کے معنی ہوا کے ہیں۔ تو ایسے ہی ذائقہ کے معنی خوش ذائقہ اور برا ذائقہ، ایسا۔ تو اللہ پاک نے ہم کو دنیا کے اندر اپنے تعارف کے لیے بھیجا ہے کہ مجھے پہچانو، تم دنیا میں آئے ہو تو مجھے پہچانو کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، ملک ہوں، قدوس ہوں، سلام ہوں، مومن ہوں، مہیمن ہوں، عزیز ہوں، جبار ہوں، متکبر ہوں، خالق ہوں، باری ہوں، مصور ہوں، غفار ہوں، قہار ہوں، وہاب ہوں، رزاق ہوں، فتاح ہوں، علیم ہوں۔ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ یہ اللہ کی ذات کا نام ہے، اور یہ بقیہ جو سارے گنایا رہا تھا میں خود جان بوجھ کر رک گیا۔ اللہ کے سارے نام یاد ہیں، جو اللہ رب العزت کے ناموں کو یاد کرے گا، جو اللہ کے رب العزت کے ناموں کو پڑھے گا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے میں اس کو جنت میں ڈالوں گا۔ اللہ کے ناموں کو یاد کرنا، اللہ کے ناموں کو پڑھنا، اس سے بھی جنت میں آدمی جاتا ہے، کیونکہ اچھے نام سے اس کے اچھے صفات اس کے اندر آئیں گے۔ اچھی چیز کو بولتا ہے تو اچھا تصور اس کے دل میں آتا ہے، اچھی زندگی اس کی بنتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنا تعارف کہ بھئی یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے میں نے اپنا تعارف بھیجا ہے، اب تم پہچانو۔ تو ہم دین کو، شریعت کو دیکھتے ہی نہیں، اللہ رب العزت کتنے دینے والے ہیں، اللہ رب العزت کتنی پکڑ کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے مہمان خانہ جنت کا کیسا بنایا ہے، اللہ رب العزت نے جہنم کی سزا کی جگہ کیسی بنائی ہے، اللہ رب العزت کے حکم کے تابع قبر ہے، وہ قبر وسیع بھی ہوتی ہے، وہ قبر تنگ بھی ہوتی ہے، وہ قبر مٹی کی ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں تو اس میں سانپ اور بچھو آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت چاہیں تو وہ قبر میں ایک کیڑا نہیں آ سکتا، ایک کیڑا نہیں آ سکتا۔ ابھی قریب کی کوئی ملک کی کسی جگہ کی خبر ملی ہے کہ وہاں کوئی بزرگ اور نیک آدمی تھا، قبر میں سے جب اس کو نکالا گیا، کئی سالوں کے بعد سے نکالا گیا، شاید وہ کسی مسجد کے امام تھے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سوچو تو صحیح کہ بھئی اعمال زندگی میں ہم نے جسم کے ساتھ کیے ہیں، جسم کی حفاظت ہونی چاہیے، باڈی کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ نماز پڑھی ہے، درود پڑھا ہے، پردہ کیا ہے، محرم غیر محرم کا خیال کیا ہے، حرام حلال کا خیال کیا ہے، نبی کی سنتوں پر چلے ہیں، اللہ کی ناراضگی اور خوشی کا خیال کیا ہے، اس طرح زندگی گزارتے رہے ہیں، تو باڈی نے، جسم نے، آنکھ کان زبان نے، دل دماغ نے اور شرمگاہ نے، یہ تمام نے اعمال کیے ہیں اچھے والے، تو حفاظت اس کی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کو کھدڑ کا،
بالکل کاٹن کا اس کو کفن جو پہنایا گیا، ارے وہ کاٹن کا کفن چند دن مٹی میں رہے، چند دن پانی میں رہے، گل جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اس کے جسم کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اس کے کفن کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو میرا ولی ہے، کفن گل جائے گا، کوئی کھولے گا تو برہنہ ہوگا، ہاں تیری عزت جائے گی نا، میں تیرے کفن کی بھی حفاظت کروں گا کہ کوئی بھی کھولے گا تو کفن میں تو لپٹا ہوا عزت والا، خوشبو والا، نور سے تو چھلکتا ہوا تو ہوگا۔ یہ جو ساری باتیں میں سنا رہا ہوں بھائیوں کو بھی، ماؤں بہنوں کو بھی، کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں۔ ایمان لانا ضروری ہے، یقین کرنا ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں وہ ذات گرامی نے، وہ ساقی کوثر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ گنبد خضرا کے مکی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ تو کیا، کبھی حق کے خلاف نہیں نکلا، کبھی حق کے خلاف نہیں نکلا۔ جو نکلا ہے وہ وحی الہی نکلا ہے۔ وہ ذات گرامی نے فرمایا قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ جیسے کہ چھوٹا سا گلہ ہوتا ہے، وہ گلے میں چلر ڈالو، جب کھولو گے جب چلر نکلے گی، نوٹ ڈالو گے تو نوٹ نکلے گی، ایسے ہی رکھ دیا بچے کھیلے روزانہ کاغذ ڈال رہے ہیں، جتنے دن کے بعد بھی کھولیے اس میں سے کاغذ کے ٹکڑے نکلیں گے، نہ چلر نکلے گی نہ نوٹ نکلے گی۔ قبر جو ہے وہ اعمال کا صندوق ہے، جو دنیا کے اندر اعمال کر رہے ہیں قبر میں وہی ملنے والے ہیں۔ یہاں تو ہم اللہ کی نافرمانی کر لیں اور وہاں جا کے سوچے کہ وہ قبر جنت کا باغ بن جائے، نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان جب لاتے ہیں، جب یقین کرتے ہیں، جب دل سے مانتے ہیں، تو پھر اعمال نہ کرنے کا کیا معنی ہے، پھر اس قبر کے صندوق میں نیک اعمال نہ بھیجنے کا کیا معنی ہے، پھر بے نمازی رہنے کا کیا معنی ہے، پھر اسلامی لباس اور اسلامی چہرہ مہرہ اور پھر سنتوں کے بغیر کی زندگی کا گزارنا کیا معنی رکھتا ہے۔ پھر اپنے آپ سے ہم کیوں نہیں پوچھتے کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیا تو مرنے والا نہیں ہے؟ کیا تجھے موت آنے والی نہیں ہے؟ کیا اللہ پاک تجھ سے کوئی دنیا کے بارے میں پوچھنے والے ہیں یا دین کے بارے میں پوچھنے والے ہیں؟ تجھے سنتوں کے بارے میں پوچھنے والے ہیں یا دنیا کے فیشن کے بارے میں پوچھنے والے ہیں؟ تیرے گھر کی ہونے والی شادی کو اگر تو غیر کے طریقے پر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شادی کا موقع بھی لانے والے ہیں کہ ایک شادی تیری بیٹی، تیرا ایک ہی بیٹا تھا، تو میرے نبی کے طریقے پر کر لیتا، وہ شادی میں تو کامیاب ہو جاتا، تو نے وہ ایک بیٹے کی شادی بھی تو نے غیر کے طریقے پر کر کے، تو کس کو راضی کر کے آیا؟ تو کس سے خوش کر کے آیا؟ اب انعام میں دینے والا ہوں، اب انعام کس سے لے گا؟ تو ہے کوئی انعام دینے والا دوسرا؟ کیوں مائیں بہنیں نہیں سمجھتی؟ کیوں ہم نہیں سمجھتے؟ کیوں صبح کی نماز میں ہماری آنکھیں نہیں کھلتی؟ کیوں مسجدیں ہم ویران کرتے ہیں؟ کیوں گھروں کو ہم عبادتوں کے ساتھ آباد کیوں نہیں کرتے؟ 6-6 8-8 گھنٹے ہمارے گھروں میں ناچ گانے اور ٹی وی اور سیریلیں کیوں چلتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا اللہ نے آنکھ اسی لیے دی ہے؟ کیا اللہ نے پیسہ اسی لیے دیا ہے؟ کیا اللہ پاک نے جوانی اسی لیے دی ہے کہ اچھا ایک بات سنو جو ہمارے دل دماغ میں چھایا ہوا ہے نا، ارے مولانا صاحب اتنا سب کاہے کو چلاتے ہو؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اچھا تو آپ کو کچھ نہ کر کے آپ کو معلوم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اور جوانیاں ہم نے مدرسوں میں اور قال اللہ قال رسول میں نکالی، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ معاف کرنے والا اللہ ہے؟ قرآن کے احادیث مبارکہ کے علوم لیے 10-12 سال زندگی کے گولڈن پیریڈ، جوانی کا گولڈن پیریڈ ہم نے اپنے مدرسوں میں اور دینی تعلیم میں اور علوم نبویہ کے حاصل کرنے میں، قرآن اور تفاسیر کے ترجمے کے حاصل کرنے میں لگا۔ کیا مائیں بہنیں ہم کو معلوم نہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے؟ اللہ معاف کرنے والے ہیں، بات بالکل صحیح ہے، ان کے صفاتی ناموں میں سے تو ہر گنہگار کچھ نہ کر کے یہی سوچ لے گا اللہ معاف کرنے والا ہے، تو نبی کے گھرانوں کو اور نبی کی آل اولاد کو ان دنوں میں شہید کر کے یزید بھی یوں کہے گا میرے سے بھول گئی معاف کر دے اللہ۔ فاطمہ کے لختے جگر کو خون میں تڑپا کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا مار کر اور تیر اور نیزوں سے اور زخمیوں سے چور کر کے خون میں آلود کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اے میرے نواسے جو تو نے روزہ رکھا ہوا ہے آجا حوض کوثر میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو نے روزہ رکھا ہوا ہے شام تک آ جانا، میں نے تیری افطاری کا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو حضرت حسین تو نبی کے نواسے ہو کر جان دے دیں، شہید ہو جائیں، اور شہید کرنے والے دشمنان دین وہ شمر اور وہ یزید وہ بھی سارے اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے۔
فرما بردار اور نافرمان سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. پردہ کرنے والی عورت، بے پردہ رہنے والی، سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے. تو جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ بے وقوف ہیں جو صبح نیند میں سے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور تم نماز نہیں پڑھ کے کہتے اللہ معاف کرنے والا ہے؟ تو وہ نماز پڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو معاف کر. معافی کا طریقہ بتاتا ہوں، معافی کا طریقہ بتاتا ہوں. شیطان بھی تو اللہ کا ہی بندہ ہے نا. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا اللہ کوئی دوسرا ہے؟ اس کا خالق کوئی دوسرا ہے؟ شیطان جن میں سے ہے، کان من الجن، وہ جنات میں سے ہے. تو جنوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. ہم جب معافی مانگتے ہیں تو معافی کب مانگتے ہیں؟ کون سے موقع پہ معافی مانگتے ہیں؟ ایک فیکٹری کے اندر ایک آدمی کام کر رہا ہے اور اس کو پروڈکشن کا کام دیا ہوا ہے اور کچھ پروڈکٹ تیار کر کے لایا. نمونہ دیا گیا تھا اور نمونے کے مطابق کچھ بنا کر لا کر باس کے سامنے، سیٹ کے سامنے، مینیجر کے سامنے رکھا. اور رکھنے کے بعد جب نمونے کا کمپیریزن کیا گیا، اس نے کہا سیٹ بنا کے لایا ہوں، بھول چک ہوئی ہے، معافی چاہتا ہوں، آئندہ اور اچھا بناؤں گا. آپ نے نمونہ دیا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ پاک کہہ رہے ہیں میرے نبی کی طریقے میں، میرے نبی کی زندگی میں، میرے نبی کی ذات میں، میرے نبی کی سنتوں میں، میرے نبی کی حیات طیبہ میں، میرے نبی کے رات اور دن میں، میرے نبی کے چلنے سفر حضر میں، میرے نبی کی بھوک میں، میرے نبی کی پیاس میں، میرے نبی کی بیٹی کی شہادت میں، میرے نبی کے ساتھیوں کی شہادت میں اور ان کی زندگی میں تم کو نمونہ دیتا ہوں خوشی غمی کا، تجارت کا، دھندے بیپار کا اور چلنے پھرنے کا، روزوں کا، عبادت کا، رات اور دن کا، سفر حضر کا نمونہ دیتا ہوں کہ اس طرح کرنا کمی بیشی ہو گئی اللہ پاک معاف کر دیجئے. اسی لیے نماز کے پڑھنے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا؟ سب سے فرض نماز کے بعد سب سے پہلے کہیں گے اللہ اکبر. فرض نماز کا سلام پھیرا، سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ مائیں بہنیں بھی یاد رکھیں، سب سے پہلے کہیں گے اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ سب سے بڑے ہیں، میری نماز بڑی نہیں ہے، میری تلاوت بڑی نہیں ہے، میرا سبحان ربی العالی بڑا نہیں ہے، میرا سبحان ربی العظیم بڑا نہیں ہے، التحیات للہ یہ بڑا نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد یہ میرے لیے بڑا نہیں. سب سے بڑے اللہ ہیں، سب سے بڑے اللہ ہیں. اللہ اکبر. میں نے عبادت کی یہ بڑی نہیں، میں نے درود پاک پڑھا نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ ہم نے تو فرض نماز کی ادائیگی کی، نیند میں سے اٹھے، مسجد میں گئے، ویوستھت لباس پہنا، وضو کیا، بڑی چھوٹی طہارت سے پاک ہوئے، صف میں جا کر کھڑے رہے، 10-12 منٹ کی 8 منٹ کی نماز ہوئی اور اللہ کی تعریف ہی کی، نہ کھائے نہ پیے نہ بات کی، جو اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں وہی کیا. لیکن سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کے بعد 3 مرتبہ اللہ رب العزت معافی چاہتے ہیں، اللہ پاک معافی چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ سے معافی چاہتے ہیں. ہم کائے کی معافی چاہتے ہیں؟ اللہ پاک یہ جو نماز ہم نے پڑھی ہے آپ کے حق کے مطابق نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں رکھنے کے لائق نہیں ہے، آپ کے قدموں میں رکھنے کے لائق نہیں ہے، یہ بے دھیانی والی نماز ہے، آپ نے جیسا فرمایا تھا ایسی نہیں ہے، اس میں جو کچھ بھی بھول ہوئی ہے آپ معاف کر دیجئے. معافی مانگتے ہیں. نماز کے پڑھنے کے بعد معافی ہے، روزے کے رکھنے کے بعد معافی ہے، حج کے کرنے کے بعد معافی ہے، زکوٰۃ کے دینے کے بعد معافی ہے، بچوں کی تربیت کرنے کے بعد معافی ہے. 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 2 دن 4 دن ارے کچھ بنا کے لاؤ. شیخ جی معافی چاہتا ہوں کچھ نہیں بنایا. ارے کچھ نہیں بنایا کائے کی معافی؟ تم کو رکھا کس لیے؟ تم کو فیکٹری میں رکھا کس لیے؟ تم کو روم دیا ہے، تم کو گاڑی دی ہے، تم کو ہم تنخواہ دے رہے ہیں، تم کو سہولتیں دے رہے ہیں، سب کچھ الاؤنس دے رہے ہیں، تم کو بونس دے رہے ہیں، تم کو اور جو بھی چاہیے، تمہارے بچوں کی دوا کرا رہے ہیں، تمہارے بچوں کی اسکول فیس بھر رہے ہیں، سب تو تم کو کر رہے ہیں. تو تم یہ آ کے کہو گے کہ کچھ نہیں کیا معافی چاہتے ہیں؟ ارے کچھ کر کے لاؤ پھر معافی مانگو. اللہ نے سورج دیا،
چاند دیا، رات دی، دن دیا، اولاد دی، چھت دی، عزت دی، کھانا دیا، بیوی دی، اچھا سماج معاشرہ دیا، کانوں میں اذانیں دی، مسجدیں دی، قرآن کا دیکھنا دیا، آنکھوں میں نور دیا، کانوں میں سننے کی طاقت، زبانوں میں بولنے کی طاقت، سب کچھ دیا، نبی کا نمونہ دیا، اس طرح زندگی بنا کے آنا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، تو یہ سب کچھ کیوں دیا تھا؟ مائیں بہنیں کرنا پڑے گا، کچھ کر کے معافی مانگی جاتی ہے، کچھ نہیں کر کے معافی نہیں مانگی جاتی۔ کچن میں بہو گئی ہے تو کھانا بنا کر لائی ہے، آپ ڈرتے ڈرتے ساس کے سامنے رکھ رہی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں ساسوں سے، وہ ساس نہ بنے، وہ مائیں بنے، وہ ساس نہ بنے، مائیں بنے، اس لیے کہ ماں میں ممتا ہوتی ہے، ماں میں ممتا ہوتی ہے۔ ہر ایک الگ الگ رول ادا کرتے ہیں، بیٹا بیٹے کا رول ادا کرتا ہے، بھائی بھائی کا رول ادا کرتا ہے، سگی ماں کا رول ادا کرتی ہے، سوتیلی ماں کا رول ادا کرتی ہے۔ جیسے ایک ڈرامے کا سٹیج ہوتا ہے، اس پر اگر کسی کو فقیر بنا کے لانا ہے تو فقیر کو تاج پہنا کے نہیں لاتے، فقیر کو پھٹے کپڑے پہنا کے لاتے ہیں۔ شاعر بنانا ہے، پولیس والا بنانا ہے، جس کو جو رول دیں گے ویسا وہ ویش بھوشا، ویسے وہ لباس کو پہن کے آئے گا۔ تو میں ساسوں سے درخواست کرتا ہوں، وہ مائیں بنیں گی تو سراپا مامتا ہوں گی، وہ ساس بنتی ہیں تو پھر بہوؤں کو ستاتی ہے۔ ساس بنو ہی نہیں تاکہ وہ ساس والا رول ادا کرنا پڑے، ماں بنو تاکہ بیٹی کو بھی تم نے اپنی بیٹی کو پالا تھا، کب بیٹی سے ناچاکی نہیں ہوئی تھی؟ ماں بیٹی کی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، بیٹی ماں سے ناراض ہو جاتی ہے، کچھ بات چیت کبھی بندی ہو جاتی ہے، لیکن سگی بیٹی ہے تو ماں چلا لیتی ہے، اس سے کم درجے میں بہو کا ہوتا ہے تو نہیں چلاتی، بیٹے کو شکایت کرتی ہے۔ تو سراپا ماں بن جا، تو برداشت کرنے والی ماں بن جا، دیکھ پھر گھر کے اندر کیسی بہار آتی ہے۔ تو اللہ پاک نے نمونہ دیا ہے، بہو نے کھانا بنا کر لائی ہے، اب ڈرتے ڈرتے ساس کے سامنے رکھا ہے، ساس نے چکھا، نمک کم ہے، ایسا پتلا سالن بنا کے لائی ہے، یہ پیازیں تیر رہی ہے، تیل کا کچر گھاٹ نکال دیا ہے، یہ ہمارے زبان ہے نا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جہاں پر اللہ پاک نے بہت سارے کام دیے ہیں، روزانہ کا یہ کام ہے کہ جہاں میاں بیوی کے مسائل ہوئے ہیں، بیٹیاں بہویں گھر بیٹھ گئی ہے، پھر روزانہ کا میرے اللہ پاک نے مجھے کام دیا ہے کہ یہ کام میں روزانہ میں جاتا ہوں، روزانہ سنتا ہوں کہ گھروں کو آگ لگ رہی ہے، روز کے واقعات ہیں، کل کے دن کے 3 واقعے میرے پاس ہیں، نہیں سناؤں گا ابھی۔ تو چلو بنا کے لائی، ساسو جی امی جی بھول ہو گئی ہے، آئندہ اچھا بناؤں گی، پھر دھیان رکھوں گی یہ پیاز کو کیسے کرنا چاہیے، اور یہ شوربہ ہے گاڑھا کیسے ہوتا ہے آپ بتا دیجئے، یوں کر کے پوچھ پرچھ کے معافی مانگ رہی ہے، بنا کے لائیے تو 2 گھنٹے میں کچن میں رہی، 3 گھنٹے کچن میں رہی، آ کے معافی مانگتی ہے، کچھ بھی نہیں بنایا، چلا لے گی ساس۔ اب تو امی بھی نہیں چلائے گی، اب تو ماں بھی نہیں چلائے۔ 3 گھنٹے کیا کیا تو نے کچن میں؟ 3 گھنٹے کیا کیا؟ کچھ بنا کے نہیں لائی، کئی کی معافی مانگتی ہے، اور بنا کے لائی ہے، روٹی کچی ہے، چاول اونچ نیچ ہے، بھول ہو گئی امی، اچھا بناؤں گی، ٹھیک ہے جا۔ اللہ نے نمونہ دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنانی پڑے گی زندگی، کچھ کیے بغیر اللہ معاف کرنے والا، دھوکہ ہے، کچھ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، بغیر کچھ کیے یہ پڑے رہنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نمونہ دینے کے لیے کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہوتا تھا، بیمار تھے، دوا علاج ہوتا تھا، ایک زندگی گزری، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، بولتے تھے، ہنستے تھے، کبھی روتے بھی تھے، کبھی ہنستے بھی تھے، خوش بھی کرتے تھے، پیسے بھی خرچ کرتے تھے، اور پیسوں کو ہاتھوں سے گنتے بھی تھے، رکھتے بھی تھے، دنیا کی ساری ایکٹیویٹی، سارے کام کیے، اللہ پاک نے بلا لیا، چلے گئے۔ میرے لیے بھی وقت آنے والا ہے، آپ کا نہیں بولتا، آپ مت ڈرو، ہے نا۔ اس میں عورتوں کو تو کہتا ہی نہیں، وہ تو اتنا ڈرتے ہیں جسے جانا ہی نہیں ہے، لہذا میرا کہتا ہوں میں نا کہ میرا بھی وقت آنے والا ہے، پتا نہیں، میں اپنے لیے کہتا ہوں پتا نہیں، فجر کی اذان میرے لیے ہوتی ہے،
فجر کی نماز پڑھ سکوں گا یا میری نماز پڑھائی جائے گی، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. ایسا میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ تو کہنے سے ڈرو گے. بول سکتے ہو؟ ارے بولو گے تو بھی، نہیں بولو گے تو بھی آنے والا آ کر رہے گا، رکے گا تھوڑی. اگر وقت طے ہے تو وہ نہیں یہ ڈرتے تھے. یہ جتنی عورتیں یہ ڈرتی تھی، ان کے پاس فرشتہ نہیں آئے گا، ایسا ہے. اور یہ روز مانگتا ہے، اس کے بعد جلدی بھیج دو. اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. جب جس کی موت کا وقت آئے گا ایک پل آگے پیچھے نہیں ہوگا. روز مانگتا ہو یا ڈرتا ہو، پلنگ کے نیچے گھس جاتا ہو یا میدان میں جا کر دشمنوں سے لڑتا ہو، ہے نا. خالد بن ولید کفار کے مجمع میں ہمیشہ شہادت کو طلب کرتے تھے، شہادت کے متمنی رہتے تھے، شہادت کے شوقین تھے کہ دشمنوں کے ہاتھوں سے اللہ شہادت چاہتا ہوں. لیکن سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار تھی، اللہ کی تلوار دشمنوں سے ٹوٹنے والی نہیں تھی، لہذا شہادت نہیں ملی. شہادت کی تمنا کرتے تھے. لہذا موت کو یاد کرنا چاہیے، قبر کو یاد کرنا چاہیے. اس کے یاد کرنے سے کچھ گناہوں سے بچاؤ ہوتا ہے. بے دریک جو زندگی کے ایام رات اور دن ہم برباد کر رہے ہیں فضولیات میں، لغویات میں، گیموں کے کھیلنے میں، بچوں کو گیموں کے دینے میں، بچیوں کو انٹرنیٹ کے چلانے میں، ان کو فیس بک اور دیگر چیزوں کے چلانے میں، میں پوچھتا ہوں ماؤں بہنوں سے کہ انٹرنیٹ کا ان کو کیا کام ہے، کون سے بزنس چل رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ دیکھ کر ان کو کیا فائدہ ہوا. ایکسیڈنٹوں پر کتنی 2 رکعتیں نمازیں پڑھ کے انہوں نے ایصال ثواب کیا ہے، اور دنیا کے نقصان پانے والوں کے لیے کتنی دعائیں کی ہے، اور دنیا کے فائدے پر انہوں نے کتنا اللہ کی پناہ چاہی ہے. کیا فائدہ ہوا ان کو اس کے دیکھنے سے؟ ہاں نقصانات اتنے بتاؤں کہ صبح ہو جائے. ہمارا سماج اور معاشرہ برباد ہو گیا. صبح کے نمازی مسجدوں سے چلے گئے، صبح کے گھر میں نمازی چلے گئے، رات دیر تک جاگ رہے ہیں، فلیٹوں میں رہ رہے ہیں، پانی کی فکر نہیں ہے، 9-10 بجے اٹھ رہے ہیں، پورا کا پورا گھر بے نمازی. اللہ کی لعنت برس رہی ہے اور سو رہے گھر والے. ایک بات آخری کہہ دیتا ہوں، تم ہم سب یاد رکھیں، اللہ کو ناراض کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے دامن کو چھوڑ کر کے نہ کوئی سخی ہوا ہے، نہ کوئی سخی ہو سکے گا، نہ دنیا میں کوئی کامیاب ہوا ہے، نہ کوئی کامیاب ہو سکے گا، نہ آخرت کی منزل کامیابی کی ملے گی، نہ قبر اس کی کبھی جنت کا باغ بنے گی، اور نہ آخرت میں اللہ راضی ہوں گے، کبھی نہیں. اور جو اللہ کے راضی کرنے والے کام کریں گے، اللہ کے احکام پر چلیں گے، اللہ ان سے راضی ہوں گے. اللہ بڑے قدرداں ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال عطا فرمائے، سنت شریعت کا پابند فرمائے، فضولیات سے بچائے، لغویات سے بچائے. چند دن دنیا میں صبر کرنا ہے، پھر اللہ سب کچھ دینے والے ہیں، ابھی اللہ والے سے میں نے سنا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. صبر صرف دنیا میں ہے، جنت میں صبر نہیں ہے. جنت میں تو شکر ہی شکر ہے. صبر تو تکلیف کے بدلے میں آتا ہے، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لہذا وہاں صبر نہیں ہے. یہاں تھوڑا سا اپنے نفس کو بچانے میں، گناہ سے بچنے میں جو اندر تکلیف ہو، تھوڑا سا ہم صبر کر لیں، اللہ نوازنے والے ہیں. تقوی دنیا میں ہی ہے، تقوی دنیا میں ہی ہے، جنت میں تقوی نہیں ہے. ما تشتہی انفسکم، جنت میں تو تیرے جی کی خواہش پوری کی جائے گی. دنیا کے اندر جی کو مارنا ہے، دنیا میں نفس کو مارنا ہے، دنیا میں تقوی اور اللہ سے ڈرنا ہے. جنت میں جی کی خواہش مرے گی نہیں. لہذا چند دن ہم سب صبر کرنے، اللہ کے احکام پر آ جائیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ آپ نے پڑھا ہے دلوں میں نیت کیجئے، اللہ پاک اس کا ثواب مرحومہ کو عطا فرمائے، اس کے نام اعمال کو نیکیوں سے جگمگتا کر دے، اس کے نام اعمال سے سارے گناہوں کو، کوتاہیوں کو اللہ پاک معاف کر دے، اور اللہ رب العزت قبر کے اندر قیامت تک کا سونا آسان فرما دے. درود پاک پڑھ لو، دعا مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما.
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة مسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة النساء وفتنة المال. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا عنك وارضنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا راحم المساکین و یا ذی القوة المتین و یا ارحم الراحمین. اللہ پاک ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اللہ رب العزت، ہم نے میرے مولا کوئی دن کوئی رات ہمیں یاد نہیں ہے جس میں آپ کی نافرمانی نہ کی ہو، جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو، اس میں آپ کو ناراض نہ کیا ہو. میرے مولا کوئی دن کوئی رات ہمیں ایسی یاد نہیں پڑتی ہے. میرے مولا آپ سے معافی چاہتے ہیں. میرے مولا جملہ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی معافی چاہتے ہیں. جو گناہ کر ڈالے ہوں، جو گناہ ہو گئے ہوں، ہمارے ماں باپ کے، اساتذہ کے، مصنفین کے، چھوٹوں بڑوں کے، موجودین کے، مرحومین کے، پوری امت مسلمہ کے سب گناہوں کو آپ معاف فرما دیجئے. آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. آپ رحمان و رحیم ہیں، آپ غفار و ستار ہیں. میرے مولا آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ کل شیء قدیر ہیں. میرے مولا ہمارے اور میرے مولا سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے. میرے مولا آپ نے دین اور شریعت ہمیں عمل کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے، ہمیں عمل کی توفیق دیجئے. شیطان اور نفس ہمیں بہکاتے ہیں، ہمیں بے دینی کی طرف لے جاتے ہیں، سنتوں کے خلاف ہمیں ورگلاتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، ہمیں بے نمازی بناتے ہیں. میرے مولا ہمیں آپ کے نیک بندے نیک بندیوں میں شامل فرما لیجئے. میرے مولا ہمیں نیک اعمال والا بنا دیجئے، ہمیں سچا نمازی بنائیے، ہمیں سچا مسلمان بنائیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائیے. میرے مولا ہم گناہ کر کے پچھتاتے ہیں، ہم میرے مولا باغی نہیں ہیں. میرے مولا ہم گناہ کر کے سینہ سپر نہیں ہیں. میرے مولا ہم تکبر نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. میرے مولا آئندہ کی بھی نیک اعمال والی زندگی کی آپ سے درخواست ہے. میرے مولا ہمیں نیک اعمال والی زندگی عطا فرمائیے، گناہوں والی زندگی سے بچا لیجئے. میرے مولا تمام کاموں کو سنت شریعت کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. میرے مولا اسلامی سال کا میرے مولا یہ 1440واں سال ہجرت کا شروع ہوا ہے. یہ سال ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائیے. ہر قسم کی آفات و بلیات سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے اور میرے مولا دکھوں سے اور نقصان سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اللہ رب العزت آپ کے حفظ و امان میں رکھیے، آپ کی نصرتیں اتاریے، آپ کی مدد شامل حال فرمائیے. دشمنان دین سے ہماری اور میرے مولا اسلام کی اور اسلامی شاعر کی میرے مولا حفاظت فرمائیے. اللہ رب العزت جب تک جیے اسلام پر جلائیے اور ایمان پر بلائیے. اللہ رب العزت برے خاتمے سے بچائیے، ایکسیڈنٹ والی، جل کر مرنے کی، دب کے مرنے کی، ڈوب کر مرنے کی اور میرے مولا سوسائڈ اور آپگھات والی موتوں سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. میرے مولا حسن خاتمہ عطا فرمائیے، سجدے والی مدینہ پاک کی موت عطا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، بال مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. میرے مولا قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے.
میرے مولا جتنی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے متعلق فرمائی ہو مرحومہ کو اور آج تک جتنے محروم ہو گئے اور میرے مولا ہم سب کو وہ تمام بشارت عطا فرمائے، اور جتنی یہ ڈانٹ کی عذاب کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے متعلق فرمائی ہو مرحومہ کی اور آج تک جتنے محروم ہو گئے ان کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے نام بنا من کی صلاۃ والسلام پہنچا دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو آمین کو قبول فرمائیے، اور جتنے مرد مستورات بیٹھے ہیں سب کی جائز حاجت پوری فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور کیجیے، سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دیجیے، سب کی پریشانیوں کو خوشحالی میں بدل دیجیے، سب کے گھروں میں میرے مولا سب کو قلبی سکون اور دلی خوشیاں عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔